اور انہوں نے جو انصاف کا قتل کیا اس کے خلاف ہم جج ابوالحسنات ذوالقرنین، جج قدرت اللہ اور جج ہمایوں دلاور جس نے انصاف کا قتل سب کی آنکھوں کے سامنے کیا، ہم ریفرنسز فائل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، انصاف کا قتل کیا ہے، انصاف کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے عمران خان صاحب کو سزائیں دی ہیں۔ ماضی قریب میں آپ نے دیکھا ابوالحسنات ذوالقرنین نے اور جج قدرت اللہ نے جس انداز سے رات کو بیٹھ کے جس طرح فیصلے کیے اور جج بشیر نے فیصلے کیے وہ سیاہ ترین الفاظ میں یاد رکھے جائیں گے۔ بات مصطفیٰ کمال نے کہی، یہی کامران ٹیسوری نے کہی، یعنی ان سب نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے یہاں مینوپولیشن ہوئی ہے۔ اب دو طبقے بن گئے ہیں، جو اوریجنل الیکٹڈ لوگ ہیں وہ فارم 45 والے ہیں جس میں سے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میری اسلام آباد کی کانسٹیچوئنسی اور تینوں کانسٹیچوئنسی۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا 3 دن پہلے نعیم پنجوتا صاحب کے ساتھ جب میرے مقابل طارق فضل بیٹھے تو انہوں نے جب سوال کیا کہ آپ بتائیں کیسے جیتے ہو، تو اس نے کہا میں عدالت میں جا کر بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا آپ قسم اٹھاتے ہو، وہ کہتا ہے میں نہیں، اور پھر ان کا جھوٹ سب کے سامنے پوری دنیا نے دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 2 قسم کے الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اصل الیکٹڈ ہیں وہ فارم 45 والے ہیں جو کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے لوگ ہیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ہم فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں، ہمارے پاس انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی ہے، ہمارے کیسز لگے ہوئے ہیں، ہم جیتیں گے۔ اب جو فارم 47 کو لوگوں کو ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور آج ان لوگوں کو جو جرائم کی ہم آجگاہ بنے ہوئے ہیں، خواہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، وہ ریٹرننگ آفیسرز ہوں، یا فارم 47 کے وہ کٹ پتلی ہوں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے اوپر تمام مراعات ہیں۔ آج ان کو ہر قسم کی آشیرواد حاصل ہے اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا جسٹس بابر ستار کے خلاف اور جوڈیشری کے خلاف کل ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر 7 سے زائد افراد نے ایک ہی طرح کی گفتگو کی اور عدلیہ پہ اٹیک کیا۔ مقصد کیا تھا کہ جو اس وقت آزاد عدلیہ سٹینڈ کر رہی ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ایک کٹ پتلیوں کے ذریعے ان کو پریشرائز کیا جائے، انصاف کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جائے اور ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں تاکہ یہ ان کی خواہشات کے مطابق وہ فیصلے کریں۔ آج آپ کو پتہ ہے اس سپریم کورٹ میں نہ صرف اسلام آباد کے وہ معزز 6 جج صاحبان بلکہ تمام ہائی کورٹس نے اور لوور جوڈیشری نے لکھ کے دیا ہے کہ جناب عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے، انصاف کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور جب ہم ان کے احکامات کو یا ان کی انسٹرکشنز کو تسلیم نہ کریں تو ہمیں زندگی سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ججز نے لکھ کے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جو نظام انصاف ہے اس کے اوپر نہیں چل سکتا، اور اس کے اوپر جو ٹرسٹ ہے پبلک کا وہ شیک ہو رہا ہے، اور اس سے جو ایشو چل رہا ہے کہ یہ ایک جنرل پرسیپشن بن رہی ہے کہ یہ ملک میں جنگل کا قانون بنا دیا گیا ہے اور جنگل کا ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ فرد واحد نہ تو وہ الیکٹڈ ہے نہ ہی وہ کسی ریفرنڈم کے ذریعے آیا ہے، اس کے احکامات چلتے ہیں، اور نیچے انصاف کے راستے میں، قانون کی حکمرانی میں، آئین کی بالادستی میں اور جمہوریت کو صحیح معنوں میں پنپنے میں وہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آج جو انویسٹمنٹ کا ایشو ہے وہ کیوں نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ مین یہ ہے کہ آپ کا پاکستان بزنس کمیونٹی میں بھی یہ لکھ کے دیا ہے، اس نے کہا ہے پاکستان سے کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے، لوگ پیسہ لے کے ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں، یہاں برین ڈرین ہو رہا ہے، جو پروفیشنلز لوگ ہیں ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا 2 واقعات جو پچھلے 2 ہفتوں سے ہوئے ہیں۔ پہلا گندم سکینڈل، جو آپ مریم نواز نے پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ظلم کیا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ 3900 روپیہ طے کر کے آج کسی سے انہوں نے نہیں لیا خریدا، جس سے وہ جو مڈل مین ہے، جو مافیا ہے، وہ ان سے 2200 میں خرید رہا ہے۔ آج اگر گندم سے وہ آمدنی ان کو نہیں ہوگی تو وہ اگلی فصل کیسے کاشت کرے گا؟ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ گندم اگلے سال کی کیسے کاشت ہوگی؟ یہ بہت بڑا لاس ہوگا اپنے ملک کے ساتھ۔ پھر دوسری بات، جس طرح $1 بلین کا
350 अरब रुपए का नुकसान किया गया, वो कीड़ों वाली और गंदी वो गंदम मंगवा के। अब मैं सवाल करता हूँ, नैब किधर है? नैब के लिए एक इश्तिहार गुमशुदा चलाना चाहिए कि भाई आप कहाँ सो गए हैं। चौथा केस बना रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, मगर उनको शर्म नहीं आती कि भाई गंदम स्कैंडल जो इस मुल्क की तबाही करने के मुतरादिफ है, आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, ना उनको गिरफ़्तार करते हैं, ना किसी को छापा मारते हैं, ना कोई इनिशिएट करते हैं, ना कोई इंक्वायरी करते हैं। इसी तरह आप देखा दुबई लीक्स हुई है 3 दिन पहले। दुबई लीक्स में नवाज शरीफ की फैमिली और जरदारी की फैमिली उसमें शामिल है, और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जनरल हैं, उनके बेटे हैं, मोहसिन नकवी की बीवी है। लेकिन अब नैब ने इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया? अब अगर तहकीकात हो रही है तो बदकिस्मती देखें हमारा मुल्क इस अंजाम को क्यों पहुंचा है। तहकीकात सिर्फ एक बात पे हो रही हैं कि कल तस्वीर कैसे लीक हो गई। वो बदबख्तों के तस्वीर की लीक ने नुकसान पहुंचाया है मुल्क को, या ये दुबई लीक से नुकसान पहुंचाया है। और फिर आप देखो, सवाल ये आता है कि हम जहाँ चाहें जा कर के प्रॉपर्टी ख़रीदें। आप कौन होते हैं पूछने वाले? पहला सवाल आएगा कि आपने ये किन पैसों से ख़रीदी है। दूसरा सवाल आएगा कि किन चैनल से आपने भेजी है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए भेजी है तो ये क्राइम है। तीसरा सवाल ये है जो सबसे अहम है कि जब आप इक़्तिदार में हैं, आप लोगों को कहते हो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आओ। आप एक शहर में अगर 12 बिलियन डॉलर की हमारी पैसा या हमारी प्रॉपर्टी बाहर पड़ी है। और एक बात और सारे मीडिया वालों को मैं कहना चाहता हूँ, ये वो नहीं है जो इनफरादी सतह पे है, ये सिर्फ वो है जो कंपनीज़ के ज़रिए लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है या प्रॉपर्टी ख़रीदी है, उनके नाम अभी सामने नहीं आए। यानी दुबई में ज़्यादातर लोग कंपनी के नाम पे रखते हैं और बेनामी रखते हैं। बेनामी का तो आपको पता ही नहीं चलेगा, या जो इकामा के ज़रिए जिसने रखा है उसका नाम भी नहीं आया, क्योंकि वो तो दुबई का रेजिडेंट होल्डर तस्वर होगा कि बिजली का यूनिट 3 से 5 रुपए का हो जाएगा। आप 1 बिलियन डॉलर के पीछे पूरा मुल्क आपने मखरूज करके रखा हुआ है, और उसके बदले में आप इतने बिलियन डॉलर्स उठा के मुल्क से बाहर बैठ के खड़े हैं। और फिर सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है, जब आप ये कहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट यहाँ ले आओ, तो आपसे सवाल किया जाएगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में क्यों नहीं लाते। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में नहीं लाते तो फिर बाहर का इन्वेस्टर या हमारा ओवरसीज़ आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा। और ये ट्रस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ कानून की हुक्मरानी दें, इंसाफ का निज़ाम दें, निज़ाम को दुरुस्त करें, हुकूमत उनके हवाले करें जिनको जमहूर ने फ़ैसला किया है। जमहूरियत का मतलब है यानी हक़ की हुक्मरानी अवाम का है, और अवाम ने जो फ़ैसला कर दिया उसको तस्लीम करें, तभी आपका मुल्क आगे चलेगा। और आखिरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो सबसे बढ़कर है कि डंडे के ज़ोर पे लोगों के नज़रियात तब्दील नहीं कर सकते। आज कश्मीर में जो कुछ हुआ है ये आप मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तहज़ीब याफ्ता मुल्क में, किसी भी जमहूरी मुल्क में पुरअमन अवामी इनकलाब का रास्ता वोट का ज़रिया होता है। लोगों ने वोट के ज़रिए एक पुरअमन इनकलाब ले आए हैं।